السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الاذان سبق نمبر 41، سبق نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال طافا بی وانا نائم رجل فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر فذکر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع والاقامۃ فرادا الا قد قامت الصلاۃ قال فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہا لرؤیا حق الحدیث اخرجہ احمد وابو داود وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ یہ باب ہے اذان کے احکام و مسائل۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر مجھے ایک بندہ ملا جس نے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس نے ساری آذان کہی، اس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، بغیر ترجیح کے آذان کہی، اور اقامت ایک مرتبہ کہی، مگر قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اسے احمد ابو داود نے روایت کیا اور ترمذی ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال فی آذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم، اور امام احمد نے اس روایت کے آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فجر کی آذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا قصہ بھی مزید بیان کیا۔ ولابن خزیمہ عن انس قال من السنۃ اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم۔ اور ابن خزیمہ میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صبح کی آذان میں مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے، یہ کہنا سنت ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں آذان کے تعلق سے معلوم ہوا۔ اب اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے پہلے سال پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ نماز با جماعت کے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ نماز با جماعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، بر وقت اکٹھے ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ ناقوس گھڑیال بجایا جائے، کسی نے کہا کہ بلندی پر آگ روشن کی جائے، اور کسی نے کہا کہ بگل سے کام لیا جائے۔ اسی طرح ہر ایک نے مشورہ دیے اور یہ تمام مشورے رد کر دیے گئے۔ کیوں؟ کہ گھڑیال بجانا عیسائیوں کا کام، بگل بجانا یہودیوں کا کام، اور آگ کا جلانا یہ مجوسیوں کا کام۔ تو یہ تمام مشورے رد کیے گئے۔
مشورہ دینے والوں میں امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے آذان دی جائے۔ چنانچہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے مشورے پر وہ عمر جو اکثر بولتا تھا اور اکثر مشورہ دیتا تھا، اور ایسا ہوتا کہ عمر مشورہ دیتا، جبرائیل اس کو وحی بنا کر اللہ کی جناب میں سے لے آتا تھا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، عمر نے مشورہ دیا کہ آذان دی جائے، چنانچہ عمر کے مشورے کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا اور بلال کو حکم دیا کہ بآواز بلند یہ کہو الصلاۃ جامعۃ، یہ الفاظ کہنے کا حکم دیا کہ نماز ہونے لگی ہے، ہونے والی ہے۔ اب اسی اثنا میں جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں جس کو ہم نے احمد اور ابو داود کے حوالے سے پڑھا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا یہ بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن زید نے کہا بتاؤ۔ تو خواب میں موجود اس شخص نے آذان کے یہ الفاظ سکھائے، اور یہی خواب جناب عبداللہ بن زید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا سچا ہے اور صادق ہے، یعنی سچا خواب ہے۔ تو پھر انہی الفاظ کے ساتھ اذان دینا شروع کی گئی، اور وہ یہ کہ جیسے ہم سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور آگے مکمل آذان۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آذان میں ترجیح نہیں ہے، یعنی شہادتین کے الفاظ دو دو مرتبہ کہنے کے بعد آگے کو چلنا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آگے اگلی حدیث، عن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان فذکر فیہ الترجیح، اخرجہ مسلم ولکن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، ورواہ الخمسۃ فذکروہ مربعا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو آذان سکھائی، اور اس میں انہوں نے ترجیح کا ذکر کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، لیکن اس میں آذان کے آغاز میں اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کو 5 نے روایت کیا، اور انہوں نے اللہ اکبر کو شروع میں 4 مرتبہ کہنے کا ذکر کیا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم 10 بندے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک سے آذان سنی، اور سب سے آخر میں تھا جس نے آذان کہی۔ میری آذان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر میری پیشانی پر دست مبارک پھیرا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو کر آذان کہو۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے آذان سکھائیں۔ تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آذان سکھائی۔ اس آذان میں کیا ہے کہ شہادتین کے الفاظ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پہلی مرتبہ میں تھوڑا دھیمی اور پست آواز میں ادا کیا، چنانچہ پھر دوسری مرتبہ میں ان الفاظ کو تھوڑا باواز بلند کہنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اذان، ترجیح والی اذان، دوہری اذان، یہ کچھ یوں ہوگی: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شہادتین کے الفاظ دوبارہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ کہو: اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ آذان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور اس میں مسلم کے اندر ہے کہ اللہ اکبر 2 مرتبہ، مگر یہ شاذ ہے، صحیح اپنے سے زیادہ صحیح حدیث کے خلاف۔ تو صحیح یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ کلمات مربعاً 4 مرتبہ کہے جائیں گے، اور آگے کو آذان۔ بعض لوگوں نے دوہری آذان کا انکار کیا یا تعویل کرنے کی کوشش کی، تو نہ انکار درست ہے نہ تعویل درست ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آذان سکھائی، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی گئی آذان میں جو ہے وہ دوہری آذان ہے۔ شہادتین کے کلمات ایک مرتبہ میں ہلکی آواز سے، دوسری مرتبہ میں زیادہ بلند آواز سے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شہادتین کے الفاظ 2 مرتبہ۔ اسی طرح حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ ابو داود 502۔ جب آذان اکہری ہوگی تو اقامت میں شہادتین کے الفاظ 1 مرتبہ ہوں گے، ایک ایک کر کے، اور جب آذان دوہری آذان ہوگی ترجیح کے ساتھ تو اقامت کے اندر شہادتین کے الفاظ 2 مرتبہ ہوں گے۔ یہاں ہندوستان پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی کیا کرتے ہیں کہ آذان تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ والی اور اقامت جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، یعنی کہیں کا کان اور کہیں کا ناک فٹ کر دیتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب آذان کے کلمات میں شہادتین کے الفاظ 2 مرتبہ ہوں گے تو اقامت کے اندر 1 مرتبہ ہوں گے۔ اور یہاں آذان عبداللہ بن زید کی اور اقامت جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی، جو کہ آگے آ رہی ہیں۔ اور یہاں اہل الحدیث کا اور اہل حرمین کا عمل بخاری مسلم وغیرہ کے مطابق ہے کہ اذان عبداللہ بن زید کی اور اقامت بھی وہی اکہری اقامت۔ اور اسی طرح یہ اہل الحدیث کو آج اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی گئی ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان اہل الحدیث ہی کا عمل ہے، اور اس میں اقامت بھی صحیح طور پر کہنا وہ اہل الحدیث کا عمل ہے۔ لیکن یہاں کیا کیا جائے؟ مثال وہی ناک کٹوں کی بستی والی کہ ایک بستی میں سارے ہی ناک کٹے تھے، کسی کی بھی ناک پوری نہیں تھی، ایک چلا گیا ناک والا تو پوری بستی اس پر ہنسنے لگ گئی اور اسے عجیب مخلوق سمجھنے لگی، حالانکہ نقص اور عیب ان کے اپنے اندر تھا۔ اہل الحدیث کا اور اہل حرمین کا عمل صحیح احادیث کے مطابق
اور جب اہل حرمین اور اہل حدیث پر عمل کرتے ہیں تو دیوبندی اور بریلوی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کسی مسجد میں جا کر اگر کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے ہاں اقامت میں شہادتین کے الفاظ دو مرتبہ کہہ دے، ایک مرتبہ کہہ دے، تو پورے نمازی حیران ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ دوبارہ سے اقامت کہتے ہیں، حالانکہ ناک کٹے یہ خود ہیں، حدیث پر عمل خود نہیں، اور اعتراض اہل الحدیث پر۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اذان سکھائی، یہ واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جاتے ہوئے۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ الا الاقامہ یعنی الا قد قامت الصلاۃ، متفق علیہ، ولم یذکر مسلم الاستثناء، وللنسائی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلال کو آذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت میں تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی کلمات کو ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا۔ بخاری مسلم اور مسلم نے قد قامت الصلاۃ کے استثناء کا ذکر نہیں کیا، اور نسائی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بلال کو آذان کے کلمات دو مرتبہ کہنے کا کہا گیا۔ آذان کے جفت کلمات اس طرح ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دو مرتبہ ہو گئے، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی جفت دو مرتبہ ہو گئے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ بھی جفت دو مرتبہ ہو گئے، اللہ اکبر دو مرتبہ ہو گئے، لا الہ الا اللہ۔ اور جب اقامت کہی جائے گی تو اقامت کے اندر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ ہے آذان بلال۔ اگلی حدیث، وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت بلالا یؤذن وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، رواہ احمد والترمذی وصححہ ولابن ماجہ وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وصله في الصحيحين۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کو اذان دیتے دیکھا، اور میں نے بلال کے چہرے کو بغور دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر دائیں بائیں پھیرتے تھے، اور اذان دیتے وقت بلال کی دونوں انگلیاں انگشت شہادت بلال کے کانوں میں ہوتی تھی، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی، اور ابو داود میں ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو اپنی گردن دائیں بائیں جانب موڑی اور خود نہیں گھومے، اور اس روایت کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا مؤذن جب آذان دے تو شہادت کی انگلیاں کانوں میں ہوں، بعض لوگ کانوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہاں ہے فی اذنیہ، کانوں میں۔ مؤذن کو چاہیے کہ اپنی شہادت کی انگلیاں
دونوں طرف کی، دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی، دائیں کی دائیں کان میں، بائیں کی بائیں کان میں، شہادت کی انگلیاں کانوں میں ہونی چاہیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر گردن دائیں بائیں موڑنی چاہیے۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان کے تعلق سے مشورہ کیا، عمر نے مشورہ دیا، پیارے نبی نے بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا، پھر عبداللہ بن زید نے اپنا خواب بیان کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی خواب کو سچ کہا اور اسی طرح اذان دینے کے لیے کہا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی علیہ السلام نے سکھائے اور یعنی بلال کو اسی طرح کہا گیا۔ اور انس نے فرمایا ابن خزیمہ میں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ سنت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ ان حدیث سے صاف معلوم ہوا الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہنا یہ سنت ہے، تو دین نبی علیہ السلام پر مکمل ہوا۔ اسی طرح ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ اذان دوہری بھی دی جا سکتی ہے، یعنی ایک مرتبہ میں شہادتین کے الفاظ دو مرتبہ آہستہ سے کہنا، پھر دو مرتبہ سے مزید بلند آواز سے کہنا۔ اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات دو مرتبہ اللہ اکبر کے بعد والے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور آگے، اور اقامت کے اندر ایک مرتبہ کہنا، سوائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ وہ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ اذان دیتے وقت شہادت کی انگلیاں کانوں میں ہونی چاہیے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر گردن دائیں بائیں موڑنی چاہیے، اور اسی طرح اذان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اذان قبلہ رخ ہو کر دینی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اہل حدیث کو اور اہل حرمین کو اللہ تعالیٰ اہل الحدیث کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین اہل حرمین کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ یہ صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں اور تقلید کے پرخار راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان واضح اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے اہل دیوبند اور اہل بریلویہ جن کی پیدائش 1866 1920 ہے، ایک خود حدیث پر عمل نہیں کرتے اور دوسرا ناک کٹوں کی بستی کی طرح ناک والوں پر اہل حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔